بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں کھیل کے حوالے سے ایشیا کپ کے سب سے بڑے مقابلے میں بھارت کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ بھارت کا ٹاپ آرڈر پاکستان بولرز کے سامنے ڈھیر۔ شاہین آفریدی نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی کپتان روہت شرما کو 11 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ 27 رنز پر وراٹ کوہلی 4 رنز بنانے کے بعد شاہین کی گیند پر بولڈ ہو گئے۔ حارث روف نے سریش ایئر کو 14 رنز پر آؤٹ کیا، جبکہ شیوم گل کو ایشین کشن نے ٹیم کا اسکور آگے بڑھانے کی کوشش کی، تاہم 66 کے مجموعے پر گل کو حارث روف نے بولڈ کر دیا۔ انہوں نے 10 رنز بنائے۔ ٹاس جیتنے کے بعد کپتان بھارتی کرکٹ ٹیم روہت شرما نے کہا کہ موسم کے حوالے سے اتنا نہیں سوچتے، ہم نے کچھ کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے، امید ہے اچھا مقابلہ ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کل دوپہر میں کینیڈا سے واپسی وطن روانہ ہوگی، جبکہ پاکستان ٹیم چارٹر فلائٹ سے لاہور وطن واپس پہنچے گی۔ 4 ستمبر کو آرام کا موقع ملے گا۔ قومی اسکواڈ 5 ستمبر کو LCCA گراؤنڈ میں ٹریننگ کرے گا۔ پاکستان ٹیم 6 ستمبر کو سپر 4 مرحلے کا میچ افغانستان یا بنگلہ دیش میں کھیلے گی۔ اور اب بات کریں گے بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مہنگائی کے خلاف آج ملک بھر میں ہڑتال جاری ہے، جبکہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی، پشاور، سرگودا، شیخو پورہ سمیت ملک بھر کے چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند ہیں۔ مختلف تاجر تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف خواجہ سراؤں نے بھی احتجاج کیا، جبکہ خواجہ سراؤں نے آئسکو کے دفتر کا گھیراؤ کر لیا، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ خواجہ سراؤں نے حکومت سے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بجلی بلوں کے خلاف کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ہڑتال جاری ہے، جبکہ مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب بار کونسل نے بھی مہنگائی کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب بھر میں وکلاء نے عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بات کریں گے چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کی سافر کیس کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی ہے۔ ہائی کورٹ میں جیل منتقلی اور عدالتی ادارہ اختیار دیر سماعت ہونے کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ جج ابو الحسنات نے کہا ہے کہ PTI اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لے تو سماعت کر سکتا ہے، جس پر PTI کی لیگل ٹیم نے کہا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لیں گے۔ اور بات کریں گے گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے میجر اور سپاہی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ میجر عامر عزیز شہید اور سپاہی محمد عارف شہید کی نماز جنازہ بنو میں ادا کی گئی۔ ISPR نے کہا ہے کہ نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی حکام، سول افسران اور عوام نے شرکت کی ہے۔ میجر جنرل عامر عزیز شہید نے آپریشن کی قیادت کی ہے۔ ایک دہشت گرد ہلاک ہوا ہے، ایک زخمی ہوا ہے۔ میجر عامر عزیز شہید کی عمر 29 سال، تعلق سرگودا سے تھا۔ سپاہی محمد عارف شہید کی عمر 27 سال، تعلق ساہیوال سے تھا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے ٹھٹہ سے۔ ٹھٹہ کے علاقے کینجل کے قریب وین اور ٹرک میں خوفناک تصادم ہوا۔ حکام کے مطابق کینجل اور چلیا کے درمیان ٹرک اور وین میں تصادم کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ پولیس کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے وین میں مچھلی لے کر آنے والے ماہی گیر سوار تھے۔ امدادی ٹیموں نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی ہسپتال بھی منتقل کر دیا ہے۔ اور عدالتی خبر کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی عبوری ضمانت خارج کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے کیس کی سماعت ہوئی ہے، جبکہ سماعت کے دوران فواد چودھری عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے عدم پیشی پر فواد چودھری کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ اور لاہور سے گرفتار ہونے والے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے پرویز الہی کو سخت سیکیورٹی حصار میں اٹک جیل منتقل کیا۔ چیئرمین PTI آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹک جیل میں قید ہیں۔ پرویز الہی کو لاہور سے اسلام آباد پولیس نے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حکم پر 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ پرویز الہی کو نظر بند کرنے کی سفارش SSP اسپیشل برانچ اور IB نے کی ہے۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پرویز الہی کو کوئی اتھارٹی، کوئی ایجنسی گرفتار نہیں کرے گی، کسی بھی قانون کے تحت نظر بند بھی نہیں کیا جائے گا۔
مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے عالمی عدالتوں میں نمائندگی کے لیے بیرسٹر جیفری رابرٹسن کو ہائر کیا ہے۔ رابرٹسن ملعون سلمان رشدی کا وکیل رہا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران عطا تارڑ نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کا عالمی عدالت میں جانے کا اعلان کا مطلب کیا ہے؟ عطا تارڑ کا کہنا تھا ان کا عالمی عدالت میں جانے کا اعلان کا مطلب ریاست اور ملک کے خلاف عالمی عدالت میں جانا ہے۔ انہوں نے 9 مئی کو ملک دشمنی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے ملکی اداروں کے خلاف کام کیا، ایک سیاسی جماعت نے ملک پر حملے کیے، سیاست بچانے کے لیے آپ نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں آپ کا بھانجا، آپ کی بہنیں اور آپ کا پورا خاندان ملوث ہے۔ کوئی اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے؟ اس شخص نے پوری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج ملک میں لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں۔ 4 سال میں آپ نے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی فتنہ ہے، یہ اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اور بات کریں گے حلیم عادل شیخ کے حوالے سے۔ کراچی کے انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کو 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ نے کہا آخری سانس تک پارٹی کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ کراچی کے انسداد دہشت گردی عدالت کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ قانون سے پہلے بھاگے تھے، نہ بھاگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری گرفتاری توہین عدالت ہے، کچے میں ڈاکو آزاد ہیں اور ہمیں پکڑ رہے ہیں۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی ہڑتال کی مکمل سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ذکر کریں گے وزیر خزانہ کا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ڈیفالٹ کا منترا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ نگراں حکومت تمام پالیسیوں کو لے کر چلے تو ملک بہتر ہو سکتا ہے۔ جو معاشی تباہی ہوئی ہے وہ 1 سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں بیرونی ادائیگیاں وقت پر کی۔ 2013 میں پاکستانی معیشت کا برا حال تھا، بجلی نہیں تھی، دہشت گردی تھی، لیکن نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پاکستان کو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنایا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ موقع دیا تو پھر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے۔ اور خبر شامل کریں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بین الاقوامی عدالتوں میں بھی مقدمے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 9 مئی کے بعد سے پی ٹی آئی کے چیئرمین سمیت پارٹی رہنماؤں پر کیس کیے گئے ہیں جو پاکستانی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن میں سے بہت سے رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے تو بہت سے رہنماؤں کو پارٹی سے علیحدگی بھی اختیار کر لی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی ابھی اٹک جیل میں قید ہیں، تاہم پی ٹی آئی نے اپنے مقدمے بین الاقوامی عدالتوں میں بھی لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی نے بیرسٹر جیفری رابرٹسن کو اپنا وکیل مقرر کر لیا ہے۔ جیفری رابرٹسن بین الاقوامی عدالتوں میں چیئرمین پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں گے۔ اور ایک بار پھر بجلی کا ذکر کریں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ غلط معاہدوں سے بجلی کی قیمت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہم بجلی کو رو رہے ہیں۔ پیٹرول بم گرا دیا گیا، بم کا استعمال کیا گیا۔ راولپنڈی میں گرینڈ یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں 16 اقسام کے ٹیکسز لگائے گئے۔ پاکستان کی سیاست اور معیشت آئی ایم ایف کی مرہون منت ہے۔ 13 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم نے عوام کو آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ آئی ایم ایف کی غلامی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اشرافیہ 500 ارب سے زائد مفت بجلی کھا جاتی ہے۔ عوام اگر خاموش رہی تو آئندہ سانس لینے کا ٹیکس بھی ادا کرنا پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حکمرانوں نے ملک کو بند گلی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ عالمی اداروں کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 90 لاکھ نوجوان منشیات کا شکار ہیں اور 8 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ سراج الحق نے مزید کہا 5 سال میں جو جماعتیں حکومت کر کے گئیں انہوں نے ملک کا امن تباہ کر دیا۔ ملک میں ڈاکو راج ہے۔ بلوچستان اور کے پی میں امن و امان کی صورتحال بدترین ہے۔ عوام نے موقع دیا تو پہلی فرصت میں سودی نظام ختم کریں گے۔ اور کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتائیں کہ کوئٹہ میں بھی سی ٹی ڈی نے کارروائی کرتے ہوئے 3 مبینہ اغوا کاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی نے بتایا ہے کہ کوئٹہ میں اغوا برائے تاوان کے ملزمان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 مبینہ اغوا کار ہلاک ہو گئے ہیں۔ سی ٹی ڈی ترجمان کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں کے قبضے سے مغوی بچے کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق اغوا کاروں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔
جبکہ ہلاک ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیم سے بتایا جاتا ہے۔ اس سے قبل کوئٹہ میں واشک کے علاقے بسیمہ میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 5 مبینہ حملہ آور مارے گئے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔